امریکہ نے پاکستان، چین، ایران، متحدہ عرب امارات، جنوبی افریقہ کی 80 کمپنیوں کو برآمدات کی بلیک لسٹ میں شامل کر دیا ہے۔ برطانوی خبر رساں ادارے کے مطابق بلیک لسٹ میں شامل کمپنیز میں 50 سے زیادہ چینی کمپنیاں ہیں۔ امریکی پابندی کی زد میں آنے والی کمپنیوں میں 19 پاکستانی کمپنیاں بھی شامل ہیں۔ امریکہ کی مرضی کے بغیر جو جیسے میں نے آپ کو 1983 کا ایک اخبار کا ٹکڑا پڑھ کے بتایا کہ کس طرح تب بھی امریکہ کی اشرباد سے ضیاء الحق ظلم کر رہا تھا، آج بھی امریکہ کی اشرباد سے آج کا ضیاء الحق کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، عالمی معاشی محاذ گرم ہو رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے امریکہ نے کچھ ممالک پر ان کی کمپنیز پر پابندیاں عائد کی ہیں۔ امریکہ نے 8 ممالک میں 80 کمپنیز پر پابندیاں عائد کر دیں۔ 50 سے زائد کمپنیز چین میں قائم ہیں۔ امریکی حکام اس بارے میں بتاتے ہیں کچھ کمپنیز ایسی بھی ہیں جو پاکستان، متحدہ عرب امارات اور جنوبی افریقہ میں ہیں۔ پاکستان کو ہارڈ اسٹیٹ بنانے کے اقدامات وزارت داخلہ کے ماتحت وفاق اور صوبائی حکام پر مشتمل اعلیٰ سطح کی کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ شہزاد صاحب، بلوچستان کے عوام ایک جانب دہشت گرد ہیں تو دوسری طرف حق لوٹنے والے سردار موجود ہیں۔ بلوچ عوام کیا کریں؟ ابھی سیاسی حل کا ہی انتظار کریں؟ ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ ماہرنگ بلوچ کی بہن ہے، سمی ماہرنگ بلوچ کی بہن ہے، ان کو بھی اریسٹ کر لیا گیا ہے۔ نتیجہ کیا نکلے گا اس سچویشن کا جو اس وقت؟ دیکھیے، اس وقت ان حالات میں جس میں ہم ہیں، میرا خیال ہے اس میں ریاست 1947 کے بعد سے بالکل غلط رستے پہ رہی ہے۔ اور وہ غلط رستہ کیا تھا کہ ریاست نے کانٹریکٹ کیا، معاہدہ کیا بلوچ سرداروں کے ساتھ کہ ہم تمہارے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں اور تم یہ ہمارے لیے کام کرو کہ تم اپنے لوگوں کو اور بلوچستان کے لوگوں کو قابو میں رکھو گے۔ یہ جو شروعات ہی ایسی تھیں جس پہ کہ وہاں پہ کنٹرول کرنا ضروری تھا۔ یہ ایک ریاست کی ضرورت تھی کہ اس پہ قابو کیا جائے، اور یہ معاہدہ انہوں نے ہینڈ اوور کر دیا ان سرداروں کو کہ وہ ان کے بہاف پہ ریاست۔ آج تک یہی تعلق اور یہی طریقہ اپنایا گیا، جس کی وجہ سے اب آپ وہ پیسے گن رہی ہیں جو کہ 1.5 کھرب روپیہ اتنے سالوں میں گیا اور اس کا کوئی نام و نشان پتہ نہیں لگتا، یا کوئی سہولیات لوگوں کے لیے نہیں ہے، کیونکہ وہ سارے کا سارا جو ریسورسز تھیں وہ گئیں سرداروں کے پاس۔ تو بنیادی وجہ تو یہ ہوگی۔ دوسری بات، بے شک جنگ کی کیفیت ہے، لیکن جنگ کی کیفیت کے لیے بھی کچھ تھوڑی سی تیاری کرنی پڑتی ہے۔ جنگ اندھے دھند جا کے آپ جنگ شروع نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیں، انڈیا کی اگزامپل دیتا ہوں، جب ایسٹ پاکستان کو بنگلہ دیش بنا، 71 کی جنگ تھی، اندرا گاندھی نے جب اپنے کمانڈر ان چیف کو، آرمی کا جو تھا، مانک شاہ کو بولا کہ میں چاہتی ہوں کہ اب حالات وہاں پہ سیاسی طور پر اس طرح کے ہو گئے ہیں کہ اب ہمیں اٹیک کر دینا چاہیے۔ اس نے کہا مجھے 9 سے 10 ماہ لگیں گے تیاری کر، جبکہ بوائل پہ تھا اس وقت ایسٹ پاکستان، جل رہا تھا اندر سے، اس نے پھر بھی 9 سے 10 ماہ لیے اس وقت کا انتظار کیا۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ سیاسی اور اپنے حالات اس طریقے سے بنائے جائیں کہ آپ کو کامیابی کی یقینی ہو۔ اس کے لیے تو میرا خیال ہے کہ جو آپ کے اس وقت سیاسی حالات ہیں وہ اتنے برے ہیں کہ کسی قسم کا بھی کوئی ایکشن لیا جائے گا اس کا اثر الٹا پڑے گا آپ کے اوپر۔ اس لیے سب سے پہلے اس سیاست کو صحیح کرنا ہے جو اس وقت وہاں پہ قائم ہے۔ جو حالات وہاں پہ ہیں وہ ہمیں سب کو نظر آ رہے ہیں، اس کی خبریں آ رہی ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے اس کو کوائٹ کرنا ہے، اس کو کنٹرول کرنا ہے۔ میرا خیال ہے کہ صوبائی حکومت مکمل طور پر ناکام ہو گئی ہے۔ جس صوبے کا وزیر اعلیٰ اپنی کیبنٹ میٹنگ میں بیٹھ کے یہ فیصلہ دیتا ہے کہ بلوچستان کے اسکولوں میں پاکستان کا قومی ترانہ پڑھا جائے گا اور وہاں پر پاکستان کا جھنڈا لگایا جائے گا بلوچستان کے اسکولوں میں، میرا خیال ہے وہ آلریڈی اپنی جگہ چھوڑ چکا ہے۔ اس وزیر اعلیٰ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو کنٹینیو کیا جائے۔ سب سے پہلے اس صوبائی حکومت کو جس کو کوئی اون نہیں کرتا، کوئی بھی آج جس کو ریپرزینٹیٹو بار بار کہہ رہے تھے کہ کیا لوگوں کی نمائندہ حکومت ہے یا نہیں ہے، اس کو ہٹانا مقصود ہے، پہلا سٹیپ۔ دوسری سٹیپ آلٹرنیٹ گورننگ آرڈر، اگر وہ ہٹے گی تو کیا ہوگا؟ اب جب لوگوں کو ڈالنا ہے تو اس کے اندر ان لوگوں سے جو کہ اس وقت آپ کو نظر آتا ہے کہ ایجیٹیشنل موڈ میں ہے، میں ان کی بات نہیں کر رہا جو آپ پہ حملے کرتے ہیں۔ اور ایک چیز یاد رکھیں کہ ریاست کی انا نہیں ہوتی، ہم نے بلوچستان پہ قبضہ نہیں کرنا، وہ ہمارا علاقہ ہے، ہم نے یہ میک شور کرنا ہے کہ وہاں کے لوگ اور وہاں کے جو مکین ہیں وہ پاکستان کے ساتھ اپنا جو ایک تعلق ہے اس کو نبھا سکیں، اس کو قائم کر سکیں۔ اس کے لیے ہمیں ان کی صلاح لینی ہے، اس کا مشورہ لینا ہے، ان سے پوچھنا ہے کہ کون سے آپ کے ریپرزینٹیوز ہیں اس وقت سیاست کے اندر یا سیاست سے باہر بھی، جو آپ کے زوما ہیں بلوچستان کے، جن کو کہ آپ ایک چھوٹی سی کیبنٹ کے اندر تشکیل دیں گورنر راج کے نیچے، اور پھر اس سے 2 سال 3 سال کے لیے
معاملہ کریں, 2 سال کا معاملہ کریں, جس کے اندر کوشش کریں کہ معاملات کو ایڈمنسٹریٹولی لا اینڈ آرڈر کے حساب سے اور باقی چیزوں سے کے حساب سے, اور ان لوگوں کو جو کہ اس وقت آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں اپیز کر کے آپ اپنے ساتھ ملا سکیں. صحیح. یہ طریقہ ہوگا ان سیاسی حالات کا جس کے اندر کے, اور یہ وقت استعمال کریں آپ جو آپ کے غلط لوگ ہیں, وہ لوگ کہاں پہ ہیں, کیا کر رہے ہیں, کس طرح سے ہیں, اور سختی سے ان کو نپٹا جائے اگر وہ بارڈرز کے اندر سے آنے کی کوشش کرتے ہیں. ہاں, پہلے اس کو پورا موقع دے لیجئے. جب یہ آپ موقع دے لیں گے اور آپ کی اپنی تیاری مکمل ہو جائے گی, اس وقت اگر ہمیں ایک فیئرس یا فیوریس ایکشن کرنا پڑتا ہے تو اس کی کوئی بنیاد بنے گی, اس کا ایک طریقہ بنے گا. لیکن اس طرح اندھا دھند جا کے کبھی کسی طریقے سے دنیا بھر میں آج تک ایسا نہیں ہو سکا کہ کوئی اپلیکیشن آف ملٹری فورس کی جائے. یہ وہ چیزیں ہیں جن کو کہ ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے. میرا خیال ہے سیاسی طور پر ہم ایک طور پہ ناکام ہو چکے, لیکن ایک آلٹرنیٹ پولیٹیکل تھاٹ کی ضرورت ہے جس کو کہ فوری سے پہلے اس کو ہمیں عمل میں لانا چاہیے تاکہ ہم وہاں پر کچھ حالات کو کسی طریقے سے پہلے قابو کر سکیں. ٹھیک ہو گیا. اور یہ گرفتاریاں ہوئی ہیں سندھ سے. سب سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ سندھ سے یہ گرفتاریاں ہوئی ہیں. وہ پروٹیسٹ ہو رہا تھا, وہ وہاں پر جو دھرنا ہو رہا تھا, جو وہاں پر بلوچ ایکٹیوسٹ موجود تھے اور بڑی تعداد میں لڑکیاں, خواتین, مہیلائیں تھیں وہاں پر, بلوچ مہیلائیں, ان کے اوپر تشدد کیا گیا اور جیسے ان کو گھسیٹ کے لے جایا گیا ہے وہاں سے پولیس نے, سندھ پولیس نے جو کیا ہے اس کی ویڈیوز دور دور تک جا رہی ہیں, اس کی فوٹیجز دور دور تک جا رہی ہیں. تو حیرانی کی بات اور افسوس کی بات یہ ہے کہ سندھ جس کو پروگریسو ایک دھرتی کہا جاتا ہے, یا وہاں پر جب ڈاکٹر شاہ نواز کا قتل ہوا تھا بلیسفیمی کے الزام لگا کر, جو ایک مذہبی شدت پسندی کا, اس وقت بڑی حیرانی اس لیے ہوئی تھی سب کو کہ سندھ میں ایسا نہیں ہوتا, پنجاب میں یہ والے قتل ہوتے ہیں. لیکن اب آپ یہ دیکھیے کہ سندھ سے گرفتاریاں ہوئی ہیں اور ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ آلریڈی شی از ان جیل, اور اب سمی دین بلوچ جو ہیں, جو کہ اس کے بعد ماہرنگ بلوچ کا یہ جو کیمپین ہے وہ لے کر چل رہی تھی, کیونکہ جب ماہرنگ بلوچ کی گرفتاری ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے ماہرنگ بلوچ کے ایکس اکاؤنٹ پر آ کر یہ بتایا کہ اب اس کو میں چلاؤں گی جب تک کہ ماہرنگ واپس نہیں آتی. تو پھر انہوں نے اس کو سنبھال لیا. لیکن اس کے بعد جب وہ سندھ میں جہاں پر یہ ہو رہا تھا دھرنا, وہاں پر ان کو گرفتار کر لیا گیا اور بہت برے طریقے سے گرفتار کیا گیا. ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. یہ کوئی راستہ ہے ہی نہیں آپ کا اس ایشو کو حل کرنے کا. تو یہ مطلب آپ ایسا کچھ بھی نہیں اس سے حاصل کر پائیں گے. میں آپ کو اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل بتاؤں. کراچی میں بلوچ یکجہتی کمیٹی کا احتجاج, سمی دین سمیت 15 افراد کو جو ہے وہ حراست میں لیا گیا. اب اس میں زینب مارکیٹ کے باہر یہ وہ کر رہے تھے پروٹیسٹ, اس میں سمی دین بلوچ اس کو جب ماہرنگ بلوچ نہیں ہوتی تو ان کو لیڈ کرتی ہیں. وہ پھر ڈیمانڈز یہ تھی ان کی کہ ماہرنگ بلوچ سمیت جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو رہا کیا جائے. لیکن پولیس نے ان کے اوپر تشدد کیا اور 18 لوگوں کو حراست میں لے لیا اور پھر اس کے بعد سیمی کو بھی گرفتار کر لیا گیا. تو اب ماہرنگ کے ساتھ یہ بھی کیمپین چل رہی ہے کہ سیمی کو بھی رہا کیا جائے. یہ سچویشن ہے. اور اس کے اندر جو میں دیکھ رہی تھی اختر مینگل ہیں اور کئی ایک ایسے رہنما بڑے جس پہ انہوں نے اس کو بہت کنڈیم کیا اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے, اور یہ بھی کہا ہے انہوں نے کہ جب جو سندھ میں جس کی حکومت ہے, کراچی میں جو اس کے کرتا دھرتا ہیں, ان کے ساتھ جب بھی ایسا کچھ ہوا, چاہے وہ بے نظیر بھٹو کے خاندان کے ساتھ ایسا ہو یا کہیں پر بھی لڑکیوں کے ساتھ یہ سلوک ہوا, تو ہم نے ہمیشہ آواز اٹھائی.